ایک تو ہوتا ہے حق بولنا اور ایک ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں حق اتارنا۔ حق بولنا، سچ بولنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، سچ بول کے غائب ہو جائے آدمی، لیکن یہ انسانوں کے دلوں کو تبدیل کرنا، ان کی سوچ کو بدلنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب ناانصافی خاموشی سے برداشت کی جائے تو کیا وہ صبر ہوتا ہے یا خود سے دھوکہ؟ اسلام میں خاموشی کب عبادت بنتی ہے؟ جب بولنے سے فتنہ ہو تو خاموشی عبادت، اور جب بولنے سے فیض ہو تو پھر خاموش رہنا گناہ ہے۔ تم بولو اور مخلوق کو فیض ہو تو آپ خاموش کیوں ہو؟ اسی طرح ظلم ہوتے ہوئے دیکھو، سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ زور بازو سے روکو، اور اگر اتنا طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہو غلط ہے، یہ اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں ہے کہ جابر سلطان کے آگے حق کی بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضور پاک کے دور میں کون تھا جابر سلطان؟ تو پھر یہ بات کدھر سے آئی؟ سوچیں، وہی جو بہادر لوگ پھرتے تھے ان کی طرف سے آئی نا۔ حق بولنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے حق بولنا اور ایک ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں حق اتارنا۔ حق بولنا، سچ بولنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، سچ بول کے غائب ہو جائے آدمی، لیکن یہ انسانوں کے دلوں کو تبدیل کرنا، ان کی سوچ کو بدلنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دونوں کام مختلف ہیں۔ حق اتارنے کے لیے نہ جانے کتنے سال تک حق خاموشی سے سہنا پڑتا ہے۔ حق اتارنے کے لیے حق نہیں بولا جاتا، پہلے دلوں کی، نفوس کی پرورش کی جاتی ہے، پھر جب وہ حق سننے کے قابل ہو جائیں پھر ان کو حق بتایا جاتا ہے۔ ساری تعلیم جتنے بھی آئی ولیوں کے پاس، غوث پاک کے پاس، داتا صاحب، خواجہ صاحب کے پاس، کدھر سے آئی؟ حضور پاک سے آئی نا۔ تو انہوں نے اپنے دور میں صحابیوں کو بتائی کیوں نہیں؟ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی تھی یہ بات۔ 11 آدمی کو اگر اس میں ذات ملا ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ اگر آپ نے نہیں بتایا تو نبوت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم حفاظت کریں گے آپ۔ اس کے باوجود آخری حج کرنے کو آ گئے، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کرنا تھا لیکن نہیں ہوا۔ پھر حجۃ الوداع کے بعد جب مکے سے واپس مدینے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے ایک مقام بیچ میں پڑتا ہے غدیر، وہاں رات ٹھہرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ پہلے جب سفر کرتے تھے تو اونٹوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے، رات ہوتی تھی تو تمبو وغیرہ لگا کے، خیمے لگا کے، ٹینٹ لگا کے رک جاتے تھے۔ تو وہاں پر کچھ صحابی تھے جو مولا علی کو گالیاں دینا شروع ہو گئے، برا بھلا کہنا شروع ہو گئے۔ تو اس موقع کے اوپر پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا من کنت مولہ فہذا علی مولہ۔ آپ لوگ حضور پاک سے بہت پیار کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کو یہی دعویٰ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی جو مسلمان تھے ان میں سے کتنے حضور کے گستاخ اور دشمن تھے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ بھئی اب یہ دیکھیں، وہ جو روایت تھی جس میں لکھا تھا کہ ابو بکر، عمر اور پتہ نہیں وہ کون تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بقید حیات ہیں اور وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد خلافت بنو ہاشم میں نہیں جانی چاہیے۔ بتاؤ یار، کیسے مسلمان تھے، کیسے صحابی تھے وہ؟ ہم سے تو ہضم نہیں ہوتی یہ بات۔ اسی طرح سرکار کے ساتھ کیا لوگوں نے۔ سرکار امریکہ میں تھے، ایک دن ندیم کو بلا کے کہا کہ اس وقت ہمارے گھر آستانے پہ 17 لوگ اپنے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور ہمارے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم کہاں لگ گئے، یہ چاند، سورج، یہ ساری باتیں چھوڑو،
اب ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں ان کے ساتھ، اگر واپس مڑے تو لوگ ہم ہی کو لان تان کریں گے کہ تم تو 20 سال سے لگے ہوئے تھے، آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے۔ اپنی انا کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چاند، سورج، حجر اسود، امام مہدی کی باتیں یہ بالکل ان سے اجتناب برتیں گے، اور بس نعت خوانی اور اللہ ہو۔ اگر کوئی ہمیں کہے گا بھی کہ یہ کیا کر رہے تو ہم کہیں گے بھائی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے، باقی ہم ان کے کسی کام میں نہیں ہیں۔ یہ نتیجہ جو ہے انہوں نے برآمد کیا، اور جو انہوں نے الفاظ وہاں کہے وہ تو ناقابل سماعت ہے۔ یہیں پر انسان کے ایمان کی جو ہے آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے سرکار نے فرمایا مرشد کا ادب اور محبت کیا ہے، جیسے پانی گرم ہے، اچانک آپ کی انگلی پانی میں چلی گئی، فطری طور پر آپ باہر نکالیں گے، یہ سوچیں گے پہلے، بغیر سوچے سمجھے فوری طور پر انگلی باہر نکالیں گے، جل رہی ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ کوئی طوائفہ ہے جسم فروش جو اپنا جسم فروخت کرتی ہے، وحشیہ، اور تمہیں پتہ چلے کہ اس کے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا، یہ ذاکر قلبی بن گئی ہے، تو بالکل اسی طرح فطری طور پر جیسے گرم پانی سے انگلی نکلی تھی، اسی طرح فطری طور پر اس کے لیے تمہارے دل میں عزت آئے گی اگر مومن ہوئے۔ اچھا، ذاکر قلبی، اللہ نے کرم کر دیا۔ اسی طریقے سے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یار میرا باپ، میرا بھائی یہ تو سرکار کے گستاخ ہیں، تو پھر وہ دل گوارا نہیں کر سکتا اگر سرکار کا ہے تو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ راہ و رسم بڑھائے اور ایک باپ کی، ایک بھائی کی حیثیت میں ان کا ادب کرے، یہ ممکن نہیں ہے اگر ایمان ہے تو۔ اور انہوں نے یہی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہی کام کیا کہ سرکار کو جیل بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر دور میں آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس دور میں ایک شخص آیا تھا، اس کا نام عمر بن خطاب تھا، امیر معاویہ تھا، یزید تھا۔ آج کے دور میں جو آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کا نام جو ہے وسیع محمود قریشی ہے، فلاں کا نام یہ ہے۔ یہ نام مختلف ضرور ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح آئی ہیں اس دور میں، تو ان کی جو دشمن روحیں تھیں وہ بھی تو آئی ہیں نا۔ اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ ابو سفیان کی جو بیوی ہند ہے وہ یہیں کرائڈن میں رہتی ہے تو تم کو سمجھ میں کہاں آئے گا؟ وہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بہت ہی محترم، بہت ہی رسول اللہ سے بے پناہ عشق کرنے والے امیر حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو مارا اور ان کا کچا کلیجہ چبا لیا۔ شاید بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ جو عورت تھی ابو سفیان کی بیوی ہند، امیر معاویہ کی ماں تھی، یہ یزید کی دادی تھی، اور اس کا پروفیشن کیا تھا؟ یہ فاحشہ تھی، پروسٹیٹیوٹ تھی، یہ ان کے کام تھے۔ تو جب ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ یار یہ تو گستاخ ہے سرکار کا، فطری طور پر سارے دل سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ہوں تو پھر گستاخ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ وقتاً فوقتاً یہ بات یاد دلانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے آپ کون ہیں۔ خیر، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ گستاخوں کے ساتھ میل جول رکھے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو احساس نہیں تھا کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا والی بات نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے۔ انسان کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی ہے کہ، اور اگر رہتی ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حق بتانا اور لوگوں کو حق پر لانا یہ دو مختلف کام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک اس بات کو جو ہے بیان نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث کے مطابق
ذکر جہر مسجد کا دروازہ بند کروا کے کرتے تھے اور پہلے کنفرم کرتے تھے کہ کوئی غیر تو نہیں بیٹھا۔ اتنا خفیہ رکھا یہ علم جو آج تمہارے سامنے کھلے عام یوٹیوب پر لائیو بیان ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے سن لیا تھا تو بعد میں اسی کے اوپر اس نے کیش کیا، مدینے کی گلیوں میں چلا جاتا، کہتا کہ ایک علم تم کو بتا دیا ہے، دوسرا اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ قتل کرنے کے خوف سے نہیں بتایا کہ لوگ مار دیں گے۔ اور اس علم کی جس نے بھی بات کی نا اس کی مخالفت ہوئی، چلو قتل نہیں بھی کیا تو اتنی مخالفت ہوئی کہ لوگ اس کی جان کے دشمن بن گئے، اس کو گستاخ رسول کہا، گستاخ الہی کہا، کافر کہا، مردود کہا، شیطان کہا، کیا کچھ نہیں کہا۔ آج بھی آپ زمانے میں دیکھیں ولیوں کے، فقیروں کے خلاف کتنا منفی پروپیگنڈا، یہاں تک کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں مولا علی کی محبت، پنجتن پاک، اہل بیت کی محبت میں جو ہے وہ بہت آگے ہیں، لیکن ان کا بھی ذہن باطنی علم کے حوالے سے ان کے مولویوں نے خراب کر دیا۔ جھوٹی جھوٹی روایتیں ان کے یہاں بھی بن چکی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی صوفی ہیں یہ سارے زندیق ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق نے کہا، کوئی باطنی علم نہیں ہے۔ اب ان بے وقوفوں سے پوچھے کہ کوئی باطنی علم نہیں ہے تو پھر یہ ولایت علی کا کیا اعلان کیا ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ میں اہل تشیع بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ مولا علی نے جو بات کہی کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، مجھ سے پوچھو کیا علم چاہیے تمہیں، کیوں کہا؟ قرآن کی آیتیں تو تھی نا ادھر ادھر، وہ پڑھ کے سمجھ لیتے نا اسلام۔ مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں قرآن اترنے کے بعد بھی کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے علم حاصل کرو؟ وہ کون سا علم تھا؟ خاص علم تھا نا، کدھر سے آیا تھا؟ ظاہری طور پر تو نہیں تھا نا، باطنی طور پر ہی آیا تھا نا۔ تو تم آج ان جھوٹے فریبی لوگوں کی باتوں میں آ کے صوفیوں کو زندیق کہو گے، اہل تصوف کو برا کہو گے، تو پھر تمہارا جو ہے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوگی۔ لیکن بھائی آج کا دور ایسا دور ہے کہ اگر آپ کسی کی کھول کھول کے بیان کر دیں اور اس کی تصحیح کرنا چاہیں، اس کو سچ بتا دیں، اس کی غلطی یعنی اس کا ازالہ کر دیں، تو بجائے حق کو تسلیم کرنے کے لوگ جو ہے وہ ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں غلط کہہ دیا۔ یعنی لوگ چاہتے نہیں کہ ان کی کوئی تنقید کرے، بھلے ہی سچی تنقید ہو۔ اب ہم اس مقام پر آ چکے ہیں، دنیا کا حال اس وقت یہ ہے کہ جس نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے اگر وہ غلط ثابت ہو بھی جائے تو اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میں غلط ہوں تو غلط ہی صحیح، یعنی بتائے جانے کے باوجود بھی وہ اپنی تصحیح نہیں کروانا۔ یہ حال ہے۔ میں پاکستان جاتا تھا تو ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرتا تھا کراچی میں جا کے، اور وہاں مختلف ذاکرین مجھ سے ملنے کے لیے آتے تو میں گفتگو کرتا تھا۔ تو سرکار نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ پورے پاکستان میں جا کے تم تقریریں کرو۔ انجمن والوں نے ہونے نہیں دیا، انہوں نے بات پھیلا دی کہ یونس آ رہا ہے، آستانوں پہ تالے لگا دو۔ فیصل آباد کے آستانے پہ جب میں گیا نا تو وہاں انجمن والوں نے میری کنپٹی کے اوپر پسٹل رکھ دی۔ خیر میں نے تو ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے چلانا چلا دو، میں تو سرکار کی محبت کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سرکار کی محبت کی باتیں ہیں لیکن تنظیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا آپ کے پاس وسیم محمد قریشی کا لیٹر ہے کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں آستانے پر؟ میں نے کہا کہ بھائی سرکار نے بھیجا ہے۔ بولے ٹھیک ہے سرکار نے بھیجا ہے لیکن تنظیم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ غیبت سے کچھ ہی ہفتے پہلے سرکار نے ایک اپڈیٹ لگوائی goharshahi.com پر کہ آل فیتھ اسپریچول آرگنائزیشن، انجمن سرفروشان اسلام، امریکن صوفی انسٹیٹیوٹ، یہ سارے کے سارے آج کے بعد ریگز انٹرنیشنل کے انڈر ہوں گے۔ نہیں مانی وہ بات، مکر گئے۔ کیسی جرت تھی ان لوگوں کی جنہوں نے سرکار کو یہ کہا کہ بھئی یہ جو حجر اسود میں آپ بات کر رہے ہیں تصویر آنے کی، یہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہم لگنے نہیں دیں گے۔ ایسے لوگوں کو اپنا باپ اپنا بھائی تسلیم کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں ہے تمہارا ایمان؟ ایسے لوگوں کی تو شکل نہیں دیکھنی چاہیے، ایسے مردودوں کی تو شکل نہیں دیکھنی چاہیے۔
یہ سارے رشتے ادھر ہی کے ہیں بیٹا. جس وقت یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی نا، کوئی کسی کا نہیں ہے. اب صوبیہ کا انتقال ہو گیا، اب کون گیا اس کے ساتھ؟ اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کی ماں، اس کا باپ، کوئی نہیں گیا. کون ہے ساتھ؟ سرکار کی نسبت. بس وہ نسبت ہی چاہیے اس کو، وہی کافی ہے. تم تو جا بھی نہیں سکتے. کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے؟ تم نے بھی مرنا ہے ایک دن. اپنی عاقبت خراب نہ کرو. ہم نے بھی بدماشی کر کے، چیخ چلا کر کے حق کی بات کا اعلان کیا. اگر ہم شرافت میں ہوتے نا تو پھر خاموشی سے بیٹھے رہتے. ہم نے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بولا نا. کب تک چھپائیں گے؟ حق تو حق ہے نا. کب تک رب الارباب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کل کے اوتار مسیحا عالم کو اب ایک چھوٹا سا ولی سمجھتے رہیں گے؟ کب تک؟ اور جو یہ لوگ سنیں کہ امام مہدی کال کے اوتار کو ولی سمجھا جا رہا ہے اور وہ خاموش بیٹھے رہیں، وہ بھی مردود ہو جائیں گے. تو ہم تو مردود نہیں ہونا چاہتے. ہم نے تو وہ کہنا ہے جو حق ہے. کتنے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے؟ اگر زیادہ تعداد میں ہوتے تو حضور مصلحتاً خاموش رہتے، اعلان ولایت علی کے لیے خاموش رہتے. اگر بہت زیادہ بڑی تعداد میں چاہنے والے ہوتے، چند لوگ تھے گنتی کے، اور وہ جو چند لوگ تھے ان کی معاشرے میں عزت نہیں تھی. اب بلال حبشی کی کون عزت کرتا تھا جس کو ابو بکر نے آزاد کرایا تھا؟ بلال حبشی کی کون عزت کرتا تھا؟ ابو ذر غفاری کی کون عزت کرتا تھا؟ سلمان فارسی باہر سے آیا تھا، سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ جاسوس ہے. سلمان فارسی کی کون عزت کرتا تھا؟ چند لوگ تھے. اور جن کو طریقت کے راستے پہ رسول اللہ نے لگایا وہ چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے صبح شام، نہ گھر کے نہ باہر کے. لوگ ان کو پاگل کہتے تھے. لوگ ان کو پاگل کہتے. اور پھر حضور نے ان کو بنا ہی دیا پاگل. کہا کہ اتنی شدت سے ذکر کیا کرو کہ منافق دیکھے تمہیں تو کہے پاگل ہے. یہ سرکار کے قدمین شریفین کی برکت سے پاکستان میں ذکر جہر لا الہ الا اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں. اس سے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا. آج تو ہزاروں نقالیہ زندگی آ گئے ہیں. کوئی نہیں کرتا تھا. میں نے تو نہیں سنا. آپ نے دیکھا کہیں ذکر جہل کے حلقے ہو رہے ہیں سرکار سے ملنے سے پہلے؟ سرکار نے بھی ایک دن سب کو بٹھایا اور کہا کہ تمہیں ہم آگے کا علم بتانا چاہتے. وہ جو ابتدائی دور سے سینئر ترین ذاکرین جو ساتھ لگے ہوئے تھے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. بولے جی جو کچھ ہمیں معلوم ہے نا اتنا ہی کافی، ہمیں آگے کی تعلیم نہ دیں. پھر سرکار انگلینڈ تشریف لائے ہیں، یہاں پر آ کے امریکہ میں آ کے خاص باتیں کی ہیں چند لوگوں سے، اور باتیں کرنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ میں نے پاکستان میں یہ باتیں اس لیے نہیں کی کہ یہ باتیں میں مردوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. Amra TV, the place to connect with God.